بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ البیوع درس نمبر 24 احکام بیع غیر المسلمین بیع غیر المسلمین وكذلك لا يشترط لصحة البيع اسلام المتعاقدين فيصح البيع والشراء من غير مسلم سواء أكان ذميا ام حربيا او مستأمنا۔ صحت بیع کے لیے غیر مسلموں سے بیع کے احکام۔ صحت بیع کے لیے متعاقدین کا مسلمان ہونا شرط نہیں، لہذا غیر مسلم سے خرید و فروخت صحیح ہے، چاہے وہ ذمی ہو یا حربی یا مستأمن۔ لیکن بعض فقہا نے بعض عوارض کی وجہ سے ان سے لین دین کرنے سے منع کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ عقد کا اہل نہیں۔ عوارض یہ ہیں کہ عقد کی وجہ سے کسی مسلمان کی تذلیل ہو، یا اسلامی مقدسات کی توہین ہو، یا مسلمانوں سے لڑنے والے کی اعانت ہو، یا اسلام اور امت مسلمہ کی سیاسی مصالح کے خلاف ہو۔ ہر ایک کے متعلق تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سبحانہ هو الموفق۔ مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان خرید و فروخت کے لیے ان دونوں کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان ہے اور دوسرا آدمی مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ حربی ہو، ذمی ہو، مستأمن ہو، یہ خاص اصطلاحات ہیں فقہ کی، تو ان میں سے کوئی بھی درجے کا وہ کافر ہو تو اس سے بیع کرنے میں، نفس معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، بعض عوارض ایسے پائے جاتے ہیں، دوسری خرابیاں ایسی پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے کبھی ان سے معاملہ کرنا منع ہوتا ہے۔ جیسے ان سے معاملہ کرنے میں، خرید و فروخت کرنے میں اگر اسلام کے خلاف لڑنے والے لوگوں کی اعانت اور مدد ہو رہی ہے، یا اسلامی مقدس چیزوں کی توہین ہو رہی ہے، تو پھر منع کیا جائے گا۔ لیکن منع کرنے کی وجہ ان کا غیر مسلم ہونا نہیں، بلکہ وہ جو خرابی پائی جا رہی ہے، جو بنیاد ہے وہ خرابی ہے۔ آگے عنوان ہے بیع العبد المسلم من الكافر۔ اما البيع الذي منعه بعض الفقهاء من اجل انه يؤدي الى اذلال مسلم فهو بيع العبد المسلم من الكافر۔ مسلمان غلام کافر کو بیچنا۔ مسلمان غلام کافر کو بیچنے سے فقہا نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس میں مسلمان کی ذلت ہے، اور اس سلسلے میں فقہا کے مابین اختلاف ہے، لیکن ان کے مذاہب و دلائل کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شرعی طریقے پر آج غلام و باندی موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک مثال دی ہے کہ ایک غلام ہے جو مسلمان ہے اور وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم وہ مسلمان غلام کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو بیچیں، فروخت کریں، تو جیسا کہ پہلے بتلایا کہ نفس بیع تو صحیح ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس معاملے کے اندر مسلمان غلام اس کو بیچنے میں ایک مسلمان کی ایک ذلت ہے، ایک طرح کی، کہ مسلمان کو کسی کافر کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اس کے قابو میں دیا جا رہا ہے، اس کے ماتحتی میں دیا جا رہا ہے، اس لیے یہ منع ہوگا۔ اب آگے اس کی تفصیلات جو ہیں حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے نہیں ذکر کی، اس لیے کہ آج ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے فی الحال ابھی ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ آگے عنوان نمبر 65 بیع المصحف من غیر مسلم۔ غیر مسلم کو قرآن فروخت کرنا۔ اما منع البيع من غير المسلمين لما فيه من إهانة المقدسات الإسلامية فيندرج فيه بيع المصحف وكتب التفسير والحديث والفقه من غير مسلم۔ اسلامی مقدسات کی توہین کی بنا پر غیر مسلم سے بیع کی ممانعت میں قرآن کریم، تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کی بیع داخل ہے۔ چنانچہ شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے کافر کو قرآن فروخت کرنا باطل ہے، اور حنفیہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ بیع صحیح ہے، البتہ ان کو اپنی ملکیت سے نکالنے کا اسے حکم دیا جائے گا۔ یعنی ایک اور دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو قرآن کریم فروخت کرنا، یا حدیث کی کوئی کتاب فروخت کرنا، قرآن کی تفسیر کی کوئی کتاب بیچنا، تو نفس بیع تو جیسا کہ پہلے بھی بتلایا کہ وہ تو درست ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں اسلامی مقدسات کی توہین ہوتی ہے، یہ اسلامی مقدس اور اہم چیزیں ہیں جن کی عظمت ضروری ہے مسلمان پر، اور ظاہر ہے کہ غیر مسلم چونکہ اس کو نہیں مانتا ہے، تو اس کے خریدنے کے بعد، مالک بن جانے کے بعد اس کی طرف سے بے ادبی کے پائے جانے کا احتمال ہے، توہین کا احتمال ہے،
اس لیے یہ بے ممنوع ہوگی۔ البتہ اس بے کے منع ہونے کے سلسلے میں ائمہ کے مذاہب مختلف ہیں، چنانچہ شافعیہ اور حنابلہ تو ناجائزی کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، البتہ حنفیہ اور مالکیہ یوں کہتے ہیں کہ بے تو صحیح ہوگی، البتہ ان کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ آپ اس کو رکھ نہیں سکتے، اس کو آپ اپنی ملکیت سے نکال دیجئے۔ گویا سابقہ بے بھی صحیح ہو گئی، لیکن ان کو اب آگے اس کے فروغ کرنے پر، اس کو ہٹا دینے پر، اپنی ملکیت میں نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے گا۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کافر کا قرآن شریف خریدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی توہین کرے گا تو مسلمانوں کی تذلیل ہوگی، اور ہمارے یہاں اس کا خریدنا صحیح ہے، اس لیے کہ نفس خریدنے میں مسلمانوں کی کوئی ذلت نہیں ہے۔ اس کے متعلق ہمارا کلام زیادہ واضح ہے، اس لیے کہ کافر قرآن کریم کی بے ادبی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے فصیح اور کامل حکمت والا کلام سمجھتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتا ہے، اس لیے وہ بے ادبی نہیں کرے گا، تاہم اسے قرآن بیچ دینے پر مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کی کما حقہ تعظیم نہیں کرے گا، اور اگر اس کی ملکیت میں رہنے دیا جائے تو وہ ناپاک ہوتے ہوئے اسے چھوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرکین ناپاک ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس لیے اسے مسلمان کو بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کے متعلق اصل بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زمین پر قرآن لے جانے سے منع فرمایا، اور مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ قرآن دشمن کے ہاتھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ قرآن کہیں غیر مسلموں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم غیر مسلم کو فروخت کرنا، اسی فروخت کرنے کو مسلمانوں کی ذلت شمار کرتے ہیں، جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نفس فروخت کرنا جو ہے وہ توہین نہیں ہے، کیونکہ خریدنے کے بعد مان لیجئے کہ اگرچہ وہ اس کو کلام اللہ نہیں مانتا ہے، اللہ کی کتاب نہیں مانتا، اللہ کا کلام نہیں مانتا، لیکن جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تو وہ قرآن کریم کو اپنے مضمون اور اپنے کلام کے اعتبار سے ایک اعلیٰ کتاب ضرور سمجھے گا کہ عربیت کی کتاب ہے اور اس میں مضامین جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہیں، اس کی عربی اعلیٰ درجے کی ہے، تو اگرچہ وہ کلام اللہ نہ بھی سمجھے، لیکن اس کے مضمون کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ درجے میں وہ اس کی تعظیم ضرور کرے گا، بے ادبی نہیں کرے گا۔ گویا کلام اللہ نہ سمجھنا الگ چیز ہے اور بے ادبی کرنا الگ چیز ہے۔ ہاں البتہ ہم اس کو حکم یہ دیں گے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں بلکہ کسی مسلمان کو بیچ دیں، اس لیے کہ جب اس کی ملکیت میں وہ رہے گی تو وہ اس کو بے ادبی کے ساتھ ناپاکی کی حالت کے اندر چھوئے گا، اور ناپاکی ظاہری بھی ہے اور ناپاکی ان کی کفر و شرک کی بھی ہے، انما المشرکون نجس، اور دوسری جگہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے پہلے وضو اور غسل وغیرہ تو نہیں کرے گا، اس لیے یعنی بعد کی جو بے ادبی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو حکم دیں گے کہ تم یہ کسی مسلمان کو فروخت کر دو۔ چنانچہ بخاری شریف کی جو روایت بتلائی کہ بھائی دشمن کی زمین میں قرآن مت لے کے جاؤ، ہو سکتا ہے لڑائی میں کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو دشمن کے ہاتھ میں تمہارا قرآن پہنچ جائے اور وہ اس سے بے ادبی کرنے لگے، تو اس لیے ایسا مت کرو اور قرآن کریم وہاں پر مت لے جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں وعلله أكثر الفقهاء بأنه يخشى منهم إهانته، ولكن علله الطحاوي رحمه الله تعالى بعلة أخرى كما حكى عنه السرخسي حيث قال في شرح هذا الحديث۔ اکثر فقہاء نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ ان کے بے ادبی کرنے کا خطرہ ہے، یعنی ان کی جانب سے قرآن کریم کی بے ادبی ہونے کا خطرہ ہے۔ البتہ سرخسی طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور علت بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کے دستے میں سفر ہو اور مسلمانوں کو قوت نہ ہو، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور طحاوی کی رائے یہ ہے کہ یہ ممانعت اس وقت تھی جب کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کے نسخے زیادہ نہ تھے اور قرآن دشمن کے ہاتھ پہنچنے سے خطرہ تھا کہ مسلمانوں سے کوئی صورت رہ جائے، چھوٹ جائے۔
ہمارے دور میں قرآن اور قراء کی کثرت کی بنا پر یہ خطرہ نہیں ہے۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ اگر قرآن ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ لوگ اس کی بے ادبی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ لوگ اگرچہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے مگر مختصر عبارات اور بلیغ معنی کی وجہ سے سب سے فصیح کلام تسلیم کرتے ہیں، لہذا وہ اس کی بے حرمتی نہیں کریں گے جیسے دیگر کتب کی نہیں کرتے ہیں۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اصح ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، اور یہ قرامطہ کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے قرآن کے نسخوں سے استنجا کیا، پھر اللہ نے ان کو ختم فرمایا، اس لیے ذمی کو قرآن خریدنے سے روکا جائے گا اور اسے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا جیسے مسلمان غلام کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یعنی حدیث شریف میں جو ممانعت کی گئی کہ دشمن کی زمین میں نہ لے جاؤ، اس کے علت کیا ہے؟ تو اس کے علت اکثر فقہا نے تو یہی بتائی ہے کہ قرآن کریم ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کی بے ادبی کریں گے، تو اس بے ادبی سے بچنے کے لیے، اس کے احتمال سے دور رہنے کے لیے منع کیا گیا کہ آپ دشمن کی زمین میں قرآن مت لے جاؤ۔ البتہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ایک اور ہے، وہ علت کچھ اور بتاتے ہیں۔ ان کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر دراصل وجہ جو ہے وہ بے ادبی نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن کریم جو ہے وہ زیادہ تر عام نہیں تھا، لوگوں کے پاس لکھی ہوئی شکل میں محفوظ نہیں تھا، تو اگر ہم وہاں قرآن کریم کا کوئی نسخہ لے گئے اور وہ ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کا مکمل نسخہ ہو، پھر اس میں سے کوئی ایک صورت ایسی ہو جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، یا کسی دوسرے کے پاس ہو اور اسے پتہ نہ ہو، وہ اپنے ہی پاس رکھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صورت ہم کو نہ مل پائے اور قرآن کریم کی کوئی صورت رہ جائے، اصل علت یہ ہے۔ اور جب علت یہ ہے تو یہ علت آج کے دور میں تو نہیں پائی جاتی، آج تو قراء کی بھی کثرت ہے، قرآن کریم کی بھی کثرت ہے، لہذا اب وہ ممانعت باقی نہیں رہے گی۔ اور بے ادبی کی بات کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہی فرماتے ہیں جو اوپر بتلایا کہ بے ادبی وہ لوگ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگرچہ وہ اس کو کلام اللہ نہیں مانتے ہیں لیکن چونکہ ایک اعلیٰ کتاب مانتے ہیں، فصیح و بلیغ مانتے ہیں، اپنے مضمون میں اول نمبر کی کتاب مانتے ہیں، تو جیسے دوسری کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ویسے اس کی بھی کریں گے، اگرچہ کلام اللہ سمجھتے ہوئے نہ کریں لیکن نفس کتاب کو دیکھ کر تو کچھ نہ کچھ درجے میں اس کا احترام کریں گے، بے ادبی نہیں کریں گے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ اور دلیل کو قوی بتلاتے ہوئے بیان کیا گیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے جو بے ادبی کو بتایا یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اگرچہ غیر مسلم دوسری کتابوں کا ادب کرتے ہیں، بے ادبی نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ ان کا ایک خاص سلوک ہے کہ وہ مسلمانوں سے ضد میں، اسلام دشمنی میں اس کے ساتھ خاص بے ادبی کا معاملہ کرتے ہیں، جیسا کہ واقعہ انہوں نے یہاں قرامطہ کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ ان کی طرف سے خریدے جانے کے بعد بے ادبی کا خطرہ ہے، اس لیے اگر وہ خرید بھی لیں تب بھی ان کے پاس اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا، ان کو پابند بنایا جائے گا کہ تم اس کو کسی مسلمان کو فروخت کر دو۔ آگے حضرت فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ مِنَ التَّعْلِيلَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْمَنْعَ لِمَا يُخْشَى مِنْهُمْ مِنْ إِهَانَةِ الْمُصْحَفِ کہ فقہا کی ذکر کردہ علت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممانعت کی وجہ ان کے قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کا خطرہ ہے، اور اس سے انہوں نے استنباط کیا کہ ان کا قرآن کا مالک بننا بھی ممنوع ہے۔ پھر شافعیہ اور حنابلہ نے ان کے مالک بننے ہی کو توہین کے حکم میں قرار دیا ہے، جبکہ حنفیہ اور مالکیہ صرف مالک بننے کو توہین خیال نہیں کرتے، البتہ انہیں ملکیت ختم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس قرآن کریم کا باقی رہنا توہین کا سبب ہوگا، کیونکہ وہ کما حقہ اس کی تعظیم نہیں کریں گے اور بغیر پاکی کے چھوئیں گے۔ حنفیہ کی ذکر کردہ تعلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان خرابیوں سے اطمینان ہو تو ان کے مسلمان ہونے کی توقع کی صورت میں قرآن کریم ان کے ہاتھ میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی لیے حنفیہ اور شافعیہ نے کافر کو قرآن سکھانا جائز قرار دیا ہے۔ یہاں پر بتلائے رہے کہ چونکہ اوپر کی حدیث میں بے ادبی کی علت آئی کہ قرآن کریم جب غیر مسلم کے پاس رہے گا تو اس کی طرف سے بے ادبی ہوگی، تو اب جو بعد کے فقہاء ہیں ان میں حنفیہ اور مالکیہ کے علاوہ یعنی شافعیہ اور حنابلہ تو یہ فرماتے ہیں
کہ غیر مسلم کا قرآن کریم کا مالک بننا ہی بے ادبی میں شمار ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ مسلسل بے ادبی کرتا رہے گا، جبکہ حنفیہ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ بے ادبی کا صدور مالک بننے کے بعد ہوگا۔ بے ادبی کا تعلق جو ہے وہ اس کے استعمال سے ہے، خریدنے سے نہیں۔ نفس خریدنے کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، وہ تو ایک جیسے دوسرے لوگ معاملہ کرتے ہیں اسی طرح ایک معاملہ ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نفس خرید و فروخت تو صحیح ہے، البتہ اس کے بعد ان کی ملکیت میں اس کو باقی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ گویا توہین کا تعلق خریدنے سے نہیں ہے بلکہ بقا سے ہے، بقاء ملک سے ہے کہ اگر وہ ان کی ملکیت میں باقی رہا تو وہ اس کی تعظیم نہیں کریں گے، بے ادبی سے چھوئیں گے۔ اور اسی لیے اگر کسی کے متعلق ہم کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن یہ قرآن کریم کی بے ادبی نہیں کرے گا، جو خطرہ ہے اس سے اس کے بچنے کا اطمینان ہے، امن ہے، تو پھر اس صورت میں فقہا نے جو ہے قرآن کریم سکھانے کی، اس کو پڑھانے کی اجازت دی ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اسی لیے حنفیہ اور شافعیہ نے کافر کو قرآن سکھانا جائز قرار دیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سیر کبیر میں تحریر کرتے ہیں کہ اگر حربی یا ذمی مسلمان سے قرآن سکھانے کہے تو اس کو سکھانے یا دین سمجھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کا دل پلٹ دے۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے رقم تراز ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو قرآن سناتے تھے اور آپ کو اس کا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے پیغمبر آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے رہیے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس میں مسلمانوں اور کفار کو سکھانے میں فرق نہیں ہے، اور جب غیر مخاطب یعنی بچوں کو اس امید پر سکھانا بہتر ہے کہ جب مخاطب بنیں گے تو عمل کریں گے، تو مخاطب لوگوں کو ان کی ہدایت اور عمل کی امید پر سکھانا بدرجہ اولا بہتر ہوگا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام محمد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حربی اور ذمی کو قرآن اور فقہ سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا۔ حماد بن سلمہ حبیب معلم سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ میں ذمیوں کی اولاد کو قرآن سکھاؤں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، کیا وہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ کا طالب ہو تو اسے پناہ دے دیا کریں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں۔ شعیب ابن ابی حمزہ عن الزہری عن عروہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ یہ اس کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ مجلس میں موجود تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن کریم کی تعلیم دی۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کی طرف سے، کافر کی طرف سے قرآن کریم کی بے ادبی سے اطمینان ہو، بے حرمتی سے اطمینان ہو کہ یہ آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کی بے ادبی نہیں کرے گا، اور وہ ہم سے قرآن سیکھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے اچھے مقصد سے، یعنی یہ مقصد نہیں ہے اس کا کہ وہ قرآن سیکھ کر اس پر اعتراض کرے گا یا اس کو کسی غلط کام میں استعمال کرے گا، بلکہ وہ ہدایت کی نیت سے سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کو قرآن کریم سنانا اور سمجھانا ثابت ہے بار بار، اور قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے اور دلائل میں بھی ہے۔ اور اخیر میں بھی یہ واقعہ آیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا، یہ تو بعد میں ظاہری طور پر ایمان لے آیا تھا، لیکن یہ واقعہ اس کے ظاہری اسلام لانے سے بھی پہلے کا ہے، یعنی اس وقت وہ غیر مشرکین میں سے تھا، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم سکھایا۔ وَأَمَّا مَسُّ الْكَافِرِ الْمُصْحَفَ فَجَوَّزَهُ الْإِمَامُ محمد رحمہ اللہ بعد الاغتسال، کہ کافر کا مس قرآن۔ اب رہا کافر کا قرآن کریم کو چھونا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کے بعد اس کی اجازت دی ہے۔
کاسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کافر کو قرآن چھونے نہ دیا جائے اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، لہذا قرآن کریم کی اس سے حفاظت ضروری ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غسل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مانع حدث تھا جو غسل سے دور ہو گیا، ہاں اس کے اعتقاد کی نجاست باقی رہی جو اس کے دل میں ہے، ہاتھ میں نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم کافر کو قرآن کریم سکھا تو سکتے ہیں، یہ تو واضح ہو گیا، لیکن قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دینا اور اس کو چھونا اپنے کفر کے ساتھ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو منع فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ ناپاک ہے لہذا اس ناپاکی کی وجہ سے قرآن کریم کو اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، وہ اس کو نہیں چھو سکتا۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس میں دو طرح کی نجاست ہے، ایک تو اس کا ظاہری بدن ناپاک ہے چونکہ اس نے فرض غسل نہیں کیا ہے، جو غسل کے ضروری فرائض ہوتے ہیں وہ انجام نہیں دیے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا دل ناپاک ہے اس کے کفر و شرک کی وجہ سے۔ تو اب ہم چونکہ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور ہاتھ کا تعلق حدث سے ہے، ظاہری ناپاکی سے ہے، اور وہ غسل کے ذریعے دور ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس کو حکم دیں گے کہ پہلے غسل کر لے اور اس کے بعد قرآن کریم کو ہاتھ لگائے۔ اب رہا اس کا کافر ہونا، تو یہ نجاست اعتقادی ہے، نجاست قلبی ہے، اور اس کے قلب میں تو ہم نہیں پہنچا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں پہنچا رہے ہیں، اور ہاتھ کی ناپاکی جو ہے وہ غسل کرنے سے دور ہو گئی۔ لہذا اگر کوئی غیر مسلم غسل کر کے قرآن کریم کو ہاتھ لگا رہا ہے تو ہم اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں اور وہ اس کو چھو سکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے قصے کی روایت امام محمد کے قول کی تائید کرتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا امید ہو گئے تو انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کتاب ہے مجھے دو تاکہ پڑھوں، تو ان کی بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تم اٹھو اور غسل یا وضو کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے اس کو لے کر سورہ طٰہٰ پڑھی اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری پر رکے۔ یہ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، کہ وہ اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جو ہے پتہ بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہاں سے گھر لوٹے، بہنوئی کو بہت مارا اور بہن کو بھی جو ہے اس کا کچھ حصہ لگا جس کی وجہ سے خون بہا، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم مانگا۔ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے آپ، تو ان کی بہن نے یہی کہا کہ تم غسل کر لو، تم وضو کر لو، تم ابھی فی الحال ناپاک ہو۔ تو اس سے دلیل یہی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ پاکی حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بعد میں قرآن دیا جا سکتا ہے۔ اس کو ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق ابن یوسف الازرق سے روایت کیا ہے، وہ ثقہ ہیں، البتہ وہ قاسم ابن عثمان البصری سے روایت کرتے ہیں۔ ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے جبکہ باقی نے تضعیف، یعنی یہ روایت کے سلسلے میں بات ہے کہ ایک راوی کے متعلق اختلاف ہے اور ایک راوی کے متعلق ثقہ ہونے میں، لائق ہونے میں، صحیح ہونے کے اندر اختلاف ہے، ایک کے متعلق اتفاق ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کافر کے مسلمان ہونے کی امید ہو اور اس کی جانب سے بے حرمتی کا خطرہ نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں اس کے ہاتھ میں قرآن رہنے دینے میں یا اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا حنفیہ کا مذکورہ قول کہ ملکیت ختم کرنے پر اسے مجبور کیا جائے گا عام احوال پر مبنی ہے جس میں بے حرمتی کا خطرہ ہو، لہذا خطرہ نہ ہونے کی حالت اس حکم سے مستثنیٰ ہوگی۔ یہ پوری بحث کا خلاصہ ابھی نقل کیا حضرت نے کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کریم خریدتا ہے تو وہ جو حکم پہلے بتلایا گیا کہ اس کو فروخت کرنے پر، اس کو اپنی ملکیت سے نکالنے پر مجبور کریں گے، یہ اس وقت ہے جبکہ بے حرمتی کا خطرہ ہو، جیسا کہ عام معمول ہے۔ اگر کسی خاص کافر کے متعلق ہم کو معلوم ہے، یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر اس صورت میں قرآن کریم اس کے پاس باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت ہم اس کو یہ حکم نہیں دیں گے کہ تم اس کو اپنی ملکیت سے خارج کر دو۔ آگے حضرت فرماتے ہیں هذا حکم المصحف العربی
أما تراجم القرآن الكريم والتفاسير فقد أدخلها بعض الفقهاء في حكم المصحف وكذلك كتب الحديث والفقه على اختلاف بينهم. کہ تراجم اور تفاسیر کا حکم، یہ جو اوپر ذکر کیا گیا یہ تو عربی قرآن کا حکم تھا. اب رہا قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر کا معاملہ، تو بعض فقہا نے ان کو بھی قرآن کریم کے حکم میں داخل مانا ہے. نیز ان کے مابین بیع کی صحت میں اختلاف کے مطابق کتب حدیث و فقہ کا بھی حکم ہے. ان کتب کا حکم احون ہے اس لیے کہ ان کو بغیر وضو چھونا جائز ہے، لہذا کافر کے رکھنے کی ممانعت کی بے حرمتی کے خطرے کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، لہذا اس سے اطمینان ہونے کی صورت میں کافر کے مالک بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالخصوص جب کہ ان کی خوبیاں جان کر اس کے اسلام کی امید ہو. یعنی جو حکم قرآن کریم کے کسی کافر کے پاس رکھنے کا یا کسی کافر نے خرید لیا ہو تو اس کے پاس رہنے دینے یا نہ رہنے دینے کا حکم جو بیان کیا، تو قرآن کریم کے ترجمے ہیں، جیسے اردو ترجمے ہیں، دوسری زبانوں میں ترجمے ہیں، اسی طرح تفاسیر ہیں، اردو تفاسیر ہے، دوسری زبانوں کی تفاسیر ہیں، یا فقہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. تو چونکہ ان کتب کا حکم قرآن کریم کے مقابلے میں احون ہے، کم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے پاکی شرط ہے، وضو شرط ہے، جبکہ ان کتب کو چھونے کے اندر پاکی جو ہے اور وضو جو ہے شرط نہیں ہے. لہذا اگر کسی کافر کے متعلق ہم کو اطمینان ہو جائے کہ یہ ان کے ذریعے سے اسلام سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کی خوبیوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر وہاں بھی بے حرمتی کا خطرہ ہو یا اس کے غلط استعمال کا خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کی ملکیت میں باقی نہیں رکھا جائے گا.